بفضلہ تعالی ہم لوگوں نے 24 پارے کی تلاوت اور سماعت مکمل کر لی۔ رب تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ ابتدائی آیتوں میں ہی رب تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے صحابی کا ذکر فرمایا ہے، اور اہل سنت و جماعت کا یہ مسلمہ موقف ہے کہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ افضل کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ارشاد ہوتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، جو سچائی کی بات لے آیا یعنی دین متین، دین اسلام، اور جس نے سچائی کی تصدیق کی، جو سچائی لے آیا یعنی اسلام لے آیا اور جس نے سچائی کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہ سب کے سب لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ The one who brought Islam and the one who verified Islam and he's done tasdeeq, Allah says both are actually having fear from Allah Almighty، دونوں اللہ سے بہت ڈرنے والے ہیں۔ اس کا پس منظر یوں آپ سمجھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے آئے اور کفر کی وادیوں میں اسلام کا کلمہ دھیرے دھیرے بلند ہونے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بھی اسلام کی بات کرتے تھے تو کچھ نہ کچھ پش و پیش میں وہ پڑھتے تھے۔ البتہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ ایسا تھا کہ حضور نے کہا اللہ نے مجھے نبی بنایا، رسول بنایا، مجھے کتاب عطا فرمائی، اور یہ بت جھوٹے ہیں، میں نبی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آل آف سڈن، بغیر کسی چوں چرا کے سب سے پہلے ایمان لے آنے والے حضرت ابوبکر صدیق، اور عورتوں میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زوجہ محترمہ اور ہم سب کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ، بچوں میں سیدنا علی مولائے کائنات مشکل کشا۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت نے سیدنا ابوبکر صدیق کا مرتبہ اتنا بلند فرمایا کہ ان کی تصدیق کو، کہ سب سے پہلے وہ تصدیق کر رہے ہیں، ان کی تصدیق کو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں نازل فرمایا کہ اے محبوب، جو آپ کی سب سے پہلی تصدیق کر رہا ہے وہ یقیناً اللہ سے ڈرنے والا ہے اور اللہ سے خوف رکھنے والا ہے۔ اور یہی اسی کے ضمن میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، اور جب معراج سے تشریف لے آئے تو آپ نے لوگوں کے سامنے اعلان فرمایا کہ دیکھو اللہ رب العزت نے مجھے اپنے دیدار سے سرفراز فرمایا۔ Nobody has seen Allah Almighty. All the way around more than billion people around the globe, they are having belief in Allah Almighty. سب کے سب اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ملین میں، لیکن کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے۔ اگر کسی نے دیکھا ہے تو وہ آمنہ کے لال نے دیکھا ہے، اور ہمارے اور آپ کے آقا مدینے کے تاجدار نے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب میرے آقا تشریف لے آئے معراج سے تو آپ نے اعلان فرمایا کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے، اللہ نے مجھے یہ چانس دیا، موقع دیا کہ میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اور معراج کا پورا واقعہ آپ نے تفصیل کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان فرمایا۔ اور معراج دراصل ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ جو منافق تھے، جو منافقت کرتے تھے اور جو اسلام رکھتے تھے، ان دونوں کے درمیان بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنے والا مسئلہ ہو گیا تھا۔ جو ایمان لانے والا تھا، جو ایمان لایا ہوا تھا، اس نے فوراً کہہ دیا آمنا وصدقنا، حضور آپ نے کہہ دیا ہم نے مان لیا۔ اور جو کافر تھے، منافق تھے،
وہ شش و پنج میں پڑے رہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی آسمان پہ چلا جائے، کوئی بیت المقدس تک چلا جائے، تھوڑے وقت میں جائے بھی آئے بھی، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ پھر آسمان پہ بھی جائے، کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا، کسی نے معبود کو نہیں دیکھا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے وہ دیکھ لیں گے؟ شش و پنج میں پڑے رہے. میرے آقا نے جب یہ اعلان فرمایا تو مکے میں یوں کہہ لیجیے کہ ایک طرح کی انقلابی کیفیت پیدا ہو گئی تھی. لوگ دو گروپ میں بٹ گئے تھے. مسلمان الحمدللہ دل میں اطمینان تھا اور کہہ رہے تھے کہ نہیں میرے آقا نے فرمایا تو صحیح ہے، اور کافر یا منافق ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، شوشہ گوشہ چھوڑنے کے چکر میں تھے. اسی دوران میں ابو جہل سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس آیا اور کہنے لگا ابو بکر صدیق بتاؤ صحیح، میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. Can you please tell me if somebody is saying that he has gone through the skies and he has met Allah Almighty and also came back in very short time, can you please tell me if you believe on that? اگر کوئی کہے کہ تھوڑے سے لمحے میں گیا بھی، آسمانوں کی سیر کیا، اوپر گیا، رب سے ملا، باتیں کی، پھر واپس بھی آ گیا، اور یہ تھوڑے سے لمحے میں ہوا، ایسا مانو گے؟ دو ٹوک. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا پاگل ہو گئے ہو، یہ کوئی ماننے والی چیز ہے؟ If you are crazy, nobody can accept that. Nobody. کوئی مان نہیں سکتا. اب ابو جہل کو موقع ملا، فوراً اس نے دیکھا کہ بس تاوا گرم ہے، اسی پر فوراً مار دو تاکہ حضرت ابوبکر صدیق کو اسلام سے دور کر دیا جائے. کہتا ہے لیکن تمہارے دوست تو محمد یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں بیت المقدس بھی گئے، نبیوں کی امامت کرائی، وہاں سے آگے بڑھے، اللہ کو دیکھا، آسمانوں میں گئے، اور نہ جانے کیا کیا بتا رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت ابوبکر صدیق کا پھر دو ٹوک جواب. کہا پاگل ہو گئے ہو، جب نبی کہہ رہے ہیں تو نہ ماننے والا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جب نبی نے کہہ دیا تو پھر نہ ماننے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. کہا ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ یہ ماننے والی بات نہیں. کہا اگر کوئی اور کہتا تو ماننے والی بات نہیں تھی، لیکن میرے دوست محمد نے کہہ دیا. No other way. He has told, so he is right. Always right. He is always truth, so he is truth in this way as well. آج بھی وہ سچے ہیں. اللہ. اور اس طرح سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کفر کے دامن میں اسلام کی شمع لوگوں کے درمیان روشن کر دی اور کہا نبی نے کہہ دیا تو پھر ہمیں تسلیم ہے، ہم تو مان رہے ہیں. اور یوں ہی ایک بار یوں بھی ہوا، آپ نے واقعہ سنا ہوگا، ابو جہل بھی آیا، کہنے لگا کہ محمد تم سے زیادہ معاذ اللہ رب العالمین میں نے کسی کو بھدا، اگلی اور ڈس لائک پرسن میں نے نہیں دیکھا. تم سے زیادہ ناپسندیدہ کسی کو میں نہیں دیکھا. I haven't seen anyone more ugly than you. میں نے تم سے زیادہ ناپسندیدہ کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا صدقت، you are right, okay. اور سیم وے حضرت ابوبکر صدیق آئے تو کہا حضور آپ کے جیسا جمال والا، آپ کے جیسا کمال والا، آپ کے جیسا حسن والا، آپ کے جیسا حسین و جمیل اللہ کی قسم ان آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا. میرے آقا نے فرمایا صدقت، یو آر رائٹ، تم بھی صحیح ہو. ظاہر سی بات ہے کویشچن بنتا ہے. صحابہ نے پوچھا حضور both are right, how is that? He's saying you are ugly and he's saying you are beautiful and he's saying no more beautiful than you, anyone, any person. کوئی بھی آپ سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو، یہ کہہ رہا کوئی بھی آپ سے زیادہ بدصورت نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے میرے وجود کو آئینہ بنایا ہے. I am like mirror. میں آئینے کی طرح ہوں. جو آئینے کے سامنے آتا ہے دراصل اسے اپنی صورت نظر آتی ہے، اپنی صورت نظر آتی ہے. ابو جہل نے آئینے میں اپنی صورت دیکھی تو کہہ رہا ہے کہ میں نے اے محمد تمہارے جیسا کسی کو بھدا نہیں دیکھا
اور ابو بکر صدیق نے آئینے میں، میرے وجود کے آئینے میں اپنی صورت دیکھی تو کہا کہ اے آقا آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا ذات سرکار ہے آئینہ، ذات سرکار ہے آئینہ، جو بھی جیسا تھا ویسا دکھا، بو جہل بدنما سا لگا، بو بکر خوشنما سا لگا۔ تو یہ تو میرے آقا کی ذات ہے۔ اب اگر کوئی آقا کی ذات پر کچھ بھی کر رہا ہے، دو لفظوں میں یوں سمجھ لو، اگر محبت کی بات کر رہا ہے، عقیدت اور حلال والی بات کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی رگوں میں حلال خون چل رہا ہے، اللہ کی قسم۔ اور اگر نبی کی شان میں کوئی گستاخی کر رہا ہے، کلمات برے نکال رہا ہے اور آپ کو برا بھلا کر رہا ہے، کہہ رہا ہے، تو یا یقینی طور پر آپ جان لیں کہ اس کی رگوں میں حلال خون چل ہی نہیں رہا ہے۔ حضرت حسان ابن ثابت نے میرے آقا کو دیکھا تھا تو پکار اٹھے تھے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُّ عَيْنِي، آپ سے زیادہ ان آنکھوں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے زیادہ خوبصورت کسی بھی ماں نے حضور جنا ہی نہیں، اور جنتا بھی کیسے، جنتی بھی کیسے۔ آگے کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے، ہر طرح کے عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے، اور لگتا ہے کہ ایسا پیدا فرمایا ہے جیسا آپ چاہ رہے تھے کہ پیدا ہوں، ویسا آپ کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، وہ کمال حسن حضور ہے، جو میرے آقا کا حسن ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے دنیا کے لوگوں کا حسن ایک الگ ہوتا ہے، ایک وقت کے بعد وہ حسن زائل ہونے لگتا ہے۔ انگریزوں کو دیکھیے، گورا پن تو ہوتا ہے لیکن قریب سے جائیں تو اسپاٹ نظر آتا ہے۔ کوئی اور بھی خوبصورت ہو تو وہ طرح طرح کے ناز و نخرے کی چیزیں لکھانے کے بعد وہ حسین ہوتے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے آقا کا عالم یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اتنا حسین بنایا کہ جب حضرت آمنہ کی گود میں پیدا ہو کر تشریف لے آئے تو علاقے کی عورتیں یہ کہنے لگی، اے آمنہ کیا تمہارے گھر میں تیل زیادہ ہو گیا ہے، رات بھر چراغ جلائے رہتی ہو؟ حضرت آمنہ نے کہا نہیں اللہ کی قسم، رات بھر ہم چراغ روشن نہیں کرتے ہیں، یہ تو میرے لال محمد کا صدقہ ہے کہ میرا لال سویا رہتا ہے، پورا کمرہ منور رہتا ہے۔ اسی وجہ سے میرے امام نے کہا تھا وہ کمال حسن حضور ہے، وہ حضور کا حسن ایسا کمال والا ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہاں نقص کا گمان ہے ہی نہیں، نقص تو ہے ہی نہیں بلکہ گمان تک نہیں ہے۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہی ذات خاک، وہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ ایسا شمع ہے، حضور کی ذات ایسی شمع ہے جہاں پر دھواں نہیں ہوتا ہے، شمع روشنی کرتا ہے لیکن اس شمع میں کوئی دھواں نہیں۔ اور تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، بڑے بڑے عرب کے فصیح تھے نا، لیکن کہتے ہیں اعلیٰ حضرت تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جس میں جان ہے۔ جب آپ آ جاتے تھے آپ کے حسن کی بنیاد پر جتنے بھی لوگ ہوتے تھے ان کی زبانیں بند ہو جاتی تھی۔ اس وجہ سے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جس میں جان ہے۔ یہ ہے ہمارے آقا کا کمال اور یہ ہے ہمارے اور آپ کے آقا کا جمال۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کو آقا کے جمال سیکھنے، سمجھنے اور پھر آقا سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں، ایک بات اور آپ کے سامنے رکھ کے انشاءاللہ آج کی تفسیر کو ختم کرتے ہیں۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ دیکھیں، ولید ابن مغیرہ ایک بہت سڑا ہوا کافر تھا۔ اس نے کہا کہ یار، ابو جہل اور دوسرے بڑے بڑے سرداروں سے کہا کہ تم بڑے پریشان ہو، محمد کو میں چٹکیوں میں میں پسپا کر کے آتا ہوں۔ کہا بڑے بڑے آئے اور گئے، اور تم کہہ رہے ہو چٹکیوں میں آئیں گے اور محمد کو ہم پسپا کر کے آئیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، جاؤ ذرا تم بھی کوششیں کر لو۔ ولید ابن مغیرہ آیا، اور آنے کے بعد یہ توجہ کے ساتھ سنیں، کمال ہے قرآن کا، اور یہی صورت ہم نے آج حامیم سجدہ پڑھی ہے، جس کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی تھی۔ سنیں توجہ کے ساتھ، بیٹا سب توجہ سے سنو۔ ولید ابن مغیرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا کہ اے محمد، تو نے ہمارے تمام بتوں کی بڑی ہرزہ رسائی کی ہے، ہمارے خداؤں کی بڑی بے عزتی کی ہے، اور ہمارے جتنی بھی خواب تھے سب چکنا چور کر دیا ہے۔ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا خاموش رہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی صورت حامی تنزل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، یہی صورت تقریباً ایک پیج، کتنا؟ تقریباً ایک پیج میرے آقا نے پورا پڑھ دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جاتے تھے، ولید ابن مغیرہ سنتا جاتا تھا، اور جب سن چکا، روایتوں میں آتا ہے وہاں سے اٹھا اور اٹھ کر جا کر ابو جہل کے پاس اور اپنے دوستوں کے پاس بیٹھ گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، اگر آدمی کوئی محاذ سر کر کے آتا ہے، جیت کر آتا ہے، تو چہرے پہ آثار ظاہر ہوتے ہیں، اور اگر ہزیمت کا شکار ہوا ہو، شکست خوردہ ہو، تو اس کے بھی آثار ہوتے ہیں۔ آیا تو ابو جہل نے کہا بڑا منہ لٹکائے ہوئے آئے ہو، کیا بات ہے، خیر تو ہے؟ تو اس نے ایک جملہ کہا تھا، جملہ سن لیں۔ اس نے کہا لوگوں سنو، میری یہ بات یاد رکھنا، محمد جو یہ کلام لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، یہ جان لو اور یہ مان لو کہ یہ کسی انسان کا یا کسی جنات کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سڑا ہوا کافر کہہ رہا ہے، اور پھر کہتا ہے ان اعلاہ لمثمر وان اسفلہ لمغدق، اگر اوپر سے دیکھا جائے تو بالکل ایسا لگتا ہے کوئی درخت ہے اور جس میں خوب پھل لگے ہوئے ہیں۔ کلام کو اوپر سے اگر دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے درخت میں خوب پھل لگے ہوئے ہیں اور دیکھنے میں اچھا لگتا ہے، اور کہا اگر گہرائی میں اتر کر دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ درخت کی جڑیں ہیں، اور وہ جڑیں بکھری ہوئی ہیں، اور وہ جڑیں بکھری ہوئی ساتھ ساتھ ہری بھری ہیں۔ آگے کہتا ہے وَإِنَّهُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ، میری بات یاد رکھنا، محمد کا یہ کلام غالب ہو کر ہی رہے گا، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اللہ، یہ کافر کہہ رہا ہے، وقت کا بڑا فصیح آدمی کہہ رہا ہے کہ محمد کا کلام جو محمد پاتے ہیں وہ کلام غالب ہو کر ہی رہے گا، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ ابو جہل نے کہا ہو جادو ہو گیا تمہارے اوپر، میں کہہ رہا تھا جادو ہو جائے گا، جادو ہو گیا تمہارے اوپر۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے بھی اپنا منہ اوپر نیچے کیا اور کہنے لگا ہاں مجھے بھی لگتا ہے جادو کر دیا، مجھے بھی لگتا ہے جادو کر دیا۔ اب اس پر جب اس نے کہا کہ جادوگر ہو گئے، حضور جادوگر ہیں معاذ اللہ رب العالمین، ایسی بات کہی، تو پھر رب تبارک و تعالیٰ نے اس پر، یہ جادوگر کہہ رہا ہے میرے نبی کو اور میری نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، تو میرے رب نے ایک سورت نازل فرمائی، اور اس جادوگر والے لفظ کہنے کی بنیاد پر ولید ابن مغیرہ کی ایسی دھجی اکھیڑی کہ پوری کائنات مل کر اس جیسی بے عزتی اس ولید ابن مغیرہ کی نہیں کر سکتے۔ لیکن وہ روایت آج نہیں سناؤں گا، انشاءاللہ جب وہ وقت آئے گا تو آپ کو وہ روایت سناؤں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب کریم ہم کو اور آپ کو قرآن پاک کو اسی طرح سے سمجھنے اور پھر اسی طرح سے
اس کی تعلیم کو عام کرنے کی توفیق دے، جس طرح سے آقا نے سمجھا، صحابہ نے سمجھا، تابعین نے سمجھا، اور رب تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو عمل خیر کی توفیق نصیب فرمائے۔ مولا کریم، تیرے بندوں نے تیرے کلام کو، کلام کی تفسیر سننے کے لیے وقت دیا، مولا ان کے اوقات میں بے پناہ برکتیں عطا فرما دے، مولا ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ